ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے JUIF کے سینئر رہنما کامران مرتضیٰ صاحب نے. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کی جماعت بھی خیبر پختونخوا میں کافی اہمیت رکھتی ہے. اب جس طرح سے جوائنٹ اپوزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا امیدوار لائیں گے اور اس کو جتانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ 20-22 ووٹ شاید خرید لیے جائیں اور اس کے بعد اپوزیشن کا کوئی وزیر اعلیٰ آ جائے. آپ سمجھتے ہیں ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے، خریدنے کی تو بات کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو مجھے تو فی الوقت جو ہے نا اس میں کوئی ایسی جو ہے نا وجہ نظر نہیں آتا. باقی خریدنے کی وہ نہیں ہے. خرید ہم نہ سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنے وسائل فارورڈ ہیں. بلاک آپ کو بنتا نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ آ ملیں گے ایسے پوائنٹ پہ جب عمران خان صاحب کی صوبے میں بھرپور مقبولیت ہو؟ مقبولیت کا مجھے نہیں پتا کہ مقبولیت بھرپور ہے یا نہیں ہے، مگر اس وقت بھی جو ہے وہ 3 گروپ ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ PTI کے ہیں. ایک گنڈاپور صاحب والا گروپ، ایک عمران خان صاحب والا گروپ اور ایک ایفیڈیوٹ گروپ. تو یہ 3 گروپ تو موجود ہے نا جی. تو اب وہ الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے یہ پھر غیب کا علم جو ہے رکھنے والے بتا سکتے ہیں یا ان کے ساتھ ان کے دوست بتا سکتے ہیں. آپ لوگ کس کی طرف جائیں گے؟ اپوزیشن سے ہاتھ ملائیں گے یا پھر PTI کے ساتھ رابطہ کریں گے؟ ہم خاموشی سے فی الحال جو ہے نا سارا نظارہ کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا صورتحال کیا بنی ہوئی کیا ہے. گنڈاپور کی جانب پہ ظاہر ہے ہماری ان کے ساتھ جو ہے کوئی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے. ہمیں اگر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں انجوائے کر رہے ہیں صورتحال کو، مگر اس سے زیادہ جو ہے فی الحال کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی جو ملاقات ہوئی ہے JUIF اور PTI کے عہدیداران کی، آپ سمجھتے ہیں کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکلے گا اس ملاقات سے؟ شاور میں ہوئی ہے نا جی. تو صوبائی لیول پہ ہوئی ہے اور آؤٹ کم اگر نکالنا ہے تو پھر تو مولانا صاحب کے پاس اگر کوئی آئے گا تو پھر ادھر سے ہی نکل سکے گا. میرا خیال ہے کہ انلیس کی کوئی مولانا سے بات ہو کسی طرف سے بھی، یا اپوزیشن کی باقی پارٹیاں مولانا صاحب سے ملیں یا PTI کے لوگ جو ہے نا وہ مولانا صاحب سے ملیں، تو پھر شاید ممکن ہے. صوبائی عہدیداروں سے ہوئی ہے وہ تو یعنی جنید اکبر صاحب جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پارٹیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم نے اتحادیوں سے رابطہ کیا ہوا ہے، تو وہ اس دعوے میں اس لیے صداقت نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے اپنی کمٹمنٹ ابھی کسی کو دی نہیں ہے؟ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں کی ہوئی ہے. ہم اس حوالے سے جو ہے نا ہم صورتحال کا جائزہ لیں گے. ہم دیکھیں گے کہ JUI کی جو ہے نا کس طرح سے عزت کے ساتھ آگے اس میں پالیٹکس میں جو ہے نا وہ آگے چل سکتی ہے. کامران صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، ساتھ میں آپ لائر بھی ہیں. ایک قانونی مسئلہ کوئی اس پہ پیچیدگی آ سکتی ہے کیا؟ اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے یا پھر سہیل افریدی صاحب جس پہ PTI بضد ہے کہ انہوں نے بننا ہے اور وہی بنیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اور قانونی طور پہ ہماری پوزیشن سٹرونگ ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ دوسری جانب وفاقی حکومت اور طاقتور شخصیات کا بھی کیا موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے. آپ کیا سمجھتے ہیں پھر ایسے معاملے میں کوئی قانونی پیچیدگی آ سکتی ہے اس تمام معاملے میں؟ قانونی تو نہیں، سیاسی پیچیدگی آ سکتی ہے. قانونی طور پہ تو اگر فرض کر لیجئے کہ PTI اس پہ بینٹ اپان ہو کہ ان کو لانا ہے، تو وہ تو پھر اس کے علاوہ جو ہے ان کے پاس چونکہ میجورٹی اس وقت ہے، اگر وہ ٹوٹتی نہیں ہے آپس میں انٹیکٹ رہتی ہے، پھر تو اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا. سیاسی طور پہ جو مسائل ہیں وہ سن رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، سن رہے ہیں کہ وہ گنڈاپور صاحب سے بھی جو ہے نا وہ آگے ہیں کوئی معاملات میں اور ان کو کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اور شدت پسند بھی آپ ان کو PTI کے اندر وہ جو گروپ ہے ان کا اس میں وہ کہہ سکتے ہیں. تو ایکسیپٹیبلٹی جو ہے نا وہ بھی ایک ایشو ہوگا. مگر سٹل جو ہے نا یہ جو وہاں کا وہ ہاؤس ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور وہ ہاؤس اگر ان کے پاس میجورٹی آتی ہے تو اس کو ایکسیپٹیبل ہوگا. وہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم خواہ اس کو اپوز کرتے پھر. یہ ایکسیپٹیبلٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو شیر افضل بروت صاحب ابھی موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے ایکسیپٹیبلٹی کی کیا آپ بات کریں، 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، ایکسیپٹیبل نہیں تھی.
اسمبلیوں سے آپ لوگوں نے تحریک انصاف نے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے استعفیٰ دے دیا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ الیکشن آپ نے کرانے تھے وہ نہیں ہوئے. یعنی جب تک ایکسیپٹیبلٹی نہ ہو معاملات آگے نہیں بڑھتے ہیں اور سہیل پہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے لیکن چونکہ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ دہشت گردی بھی ہے, دیگر مسائل بھی ہے, امن و امان کا خطرہ بھی ہے اور تحریک انصاف کی جانب سے جو یہ کارڈ کھیلا گیا ہے اس میں مشکل پوزیشن میں ہے ادارے اور وفاقی حکومت؟ انفیکٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو یہ کارڈ کھیلا گیا ہے وہ اداروں کو یا باقی سب کو جو ہے وہ مشکل میں ڈالنے کے لیے جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کیونکہ گنڈاپور صاحب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ رابطے میں تھے اداروں کے ساتھ. اب وہ ہارڈ لائنرز جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا انہوں نے لائے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہارڈ لائنر کتنے ہارڈ لائنر بن سکتے ہیں یا کوئی ان کو پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے ان کو کوئی ڈیلیور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کس طرح سے اداروں کے لیے مسائل بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں, یا ادارے جو ہے نا ان کو آنے ہی نہیں دیں گے یا آنے کے بعد ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ کریں گے. یہ اب ساری چیزیں جو ہے نا وہ آنے والا وقت بتائے گا. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے تھے کہ جے یو آئی ایف کے بھی چانسز ہیں, از دیر اینی تھنگ لائک دیٹ؟ آپ لوگوں کا بھی یہ معاملہ بن سکتا ہے؟ آپ چاہے پی ٹی آئی سے اتحاد میں کہہ کہ ہمارا کینڈیڈیٹ آئے گا یا پھر آپ اپوزیشن کے ساتھ جائیں تو اپوزیشن سے یہ بات کریں, از دیر اینی چانس؟ نہیں, چانس کا اس میں فی الوقت کچھ نہیں کہہ سکتے. اس وقت ساری صورتحال کو ہم نے انڈر آبزرویشن رکھا ہوا ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں, اس پہ مائنڈ اپلائی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے نا رسپیکٹ کے دائرے کے اندر جو ہے نا اس پالیٹکس میں جو ہے وہ اپنے آپ کا اپنی پارٹی کا وقار مینٹین کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اگر کوئی چیز عزت کے ساتھ جو ہے وہ جے یو آئی کو آئے گی تو وہ ٹھیک ہے, نہیں آئے گی تو بھی ٹھیک ہے. ہم اس میں عزت سے آگے ایسا کام نہیں کریں گے جس میں عزت خدا نخواستہ متاثر ہوتی ہے. اب جو بات ہو رہی ہے اس تمام معاملے کو لے کر دہشت گردی کے حوالے سے بھی ایک موقف ہے جو کہ اداروں کا ہے اور بڑا سخت اس ٹائم پہ اس پہ ایکشن بھی متوقع ہے اور اداروں نے بڑی ہارڈ لائن بھی لی ہوئی ہے کہ ہم نے وائپ آؤٹ کرنا ہے ٹیررسٹ کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کو ہم آنگ گونگنا پڑے گا, آگے اسی موقف پہ ساتھ چلنا پڑے گا؟ یہ جو ٹاکس کی بات کی جا رہی تھی, عمران خان صاحب جس طرح سے انہوں نے چینج کی ہے لیڈرشپ کہ آپ وہاں پہ قبالیوں کے ساتھ جرگے کریں, ایک دم سے آپریشن نہیں کرنا, گرینڈ آپریشن نہیں کرنا, اس حوالے سے پھر کیا دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا؟ مجھے جو ہے نا وہ لڑائی میں شدت پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے درمیان اور باقی جو دوسرے ہیں ان کے درمیان. اب وہ اللہ کرے کہ ہماری جو ہے نا وہ جو اندازہ ہے وہ غلط ہو اور کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس میں خدا نخواستہ ملک کے لیے جو ہے مسائل پیدا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہاں پہ درست طور پہ جو ہے وہ پالیٹکس کو جو ہے ڈیل کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی. اگر اسی طرح سے وہ چلیں گے تو ممکن ہے کہ مشکلات مزید بڑھ جائیں. فیصل کریم کنڈی صاحب کے پاس استعفیٰ پہنچ چکا ہے, ہینڈ ریٹن استعفیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی قانونی رکاوٹ آ سکتی ہے یا استعفیٰ پہنچ جائے تو آرٹیکل 30 اور کلاز 8 جو اس کی کہتی ہے کہ استعفیٰ منظور ہو جاتا ہے, اس کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی گورنر کے پاس جب پہنچ جائے, تو آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ استعفیٰ ایک طرح سے بس جب پہنچ گیا تو بات ختم ہو گئی, اس کی اکنالجمنٹ بھی آ گئی ہے. کل تو ڈرامہ چل رہا تھا نا, کل تک, آج 11 بجے کے بعد ڈرامہ ختم ہوا. پہلے تو انہوں نے سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ جی یہ جو ہے نائب قاصد نے, گورنر ہاؤس کے نائب قاصد نے جو ہے وصول کر لیے, تو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا سارا کچھ. اب ہینڈ ریٹن پہنچ چکا ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ ایکسیپٹڈ, اور وہ ایک طرح کا جو سٹیٹس ہے گنڈاپور صاحب کا وہ ایک کیئر ٹیکر کا سٹیٹس ہوگا جب تک وہ کوئی اور نہیں ہوگا. وہ اس کو کیا کہیں بھی یا نہ کہیں بھی تو وہ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی ڈسائسو قسم کے ایکشن نہیں لے سکتے. اب کوئی ایسا کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. ایک کیئر ٹیکر جب تک کوئی اور ان کی جگہ پہ آ نہ جائے وہ اس کو لک آفٹر سمجھ لیجئے کہ لک آفٹر چارج ہے ان کے پاس. کامران صاحب, دہشت گردی کے حوالے سے جے یو آئی ایف کا کیا موقف ہے؟ آپ لوگ کیا ٹاکس کے حامی ہیں یا پھر جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بات چیت نہیں ہوگی؟ غزوہ بدر میں بھی رسول اللہ نے جس طرح سے جنگ کی تھی, اگر مذاکرات سے ہی سارے معاملے حل ہو جاتے تو ایسی غزوات نہ ہوتی. کیا موقف ہے آپ لوگوں کا؟
رسول اللہ پہ ہماری جان بھی قربان. بات یہ ہے کہ رسول اللہ پہ جنگیں مسلط کی گئی تھی. اس طرح سے جو ہے کسی کو مرنے مارنے کی دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے, اس کی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے. تو بہتر یہ ہے کہ کوئی راستہ نکالا جائے, ایسے راستے نکالے جائیں جس میں جو ہے ملک کا فائدہ ہو. اس میں الٹیمیٹلی آپ اس کو اگر فرض کر لیجئے کہ آپ ان کو ماریں گے بھی تو بھی آپ کو الٹیمیٹلی بیٹھنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہوگا. لیکن کامران صاحب ٹیبل پہ بیٹھانے کے لیے بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک پریشر چاہیے ہوتا ہے, ایک فورس چاہیے ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ آ کے ٹیبل پہ بیٹھیں اور بات چیت کریں. اس سے قبل افغانستان بڑے وفد جا چکے ہیں لیکن بے اثر نکلے ہیں تمام مذاکرات. رائٹ ٹائم پہ رائٹ ایکشن جو ہے وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے ہر چیز کے لیے. آپ جو ہے نا کبھی بھی جو ہے نا درست وقت پہ درست عمل نہیں کر پائے. آپ جو ہے نا کبھی دیر کر دیتے ہیں, کبھی سویر کر دیتے ہیں, کبھی عمل آپ کا درست نہیں ہوتا. تو یہ درست وقت پہ درست عمل کریں, انشاءاللہ اس کے نتائج اچھے نکلیں. بہت شکریہ کامران مرتضی. ناظرین موجود تھے. درست وقت پہ درست عمل کی ضرورت ہے. JUIF اس میں موقف رکھتی ہے کہ بات چیت سے, افہام و تفہیم سے یہ معاملے کو آگے لے کے جانا چاہیے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.